بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کا بنیت عبادت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک خود کو قصدن کھانے پینے اور جمع سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ فرض عین ہے، بلا عذر اس کا ترک کرنا شدید گناہ کبیرہ، اور جو اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، چونکہ اس کی فرضیت براہ راست قرآن مجید سے ثابت ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس آیت سے واضح طور پر روزوں کا فرض ہونا معلوم ہوا، اور یہ بتا دیا گیا کہ روزہ رکھنے کا مقصد اصلی پرہیزگاری کا حصول ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس عبادت کی ادائیگی کے وقت بھی حرام کاموں کو نہ چھوڑے تو حقیقتاً وہ اس عبادت کی لذت اور روحانیت کی معراج سے محروم رہا۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ رمضان کے روزے کن لوگوں پر فرض ہوتے ہیں۔ تو جن میں یہ 6 شرائط ایک ساتھ پائی جائیں ان پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھیں۔ ان میں سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، دوسری بالغ ہونا، یعنی نابالغ پر روزہ فرض نہیں، لیکن 11 سال کی عمر میں روزہ نہ رکھنے پر سختی کی جائے گی، جبکہ بچے میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو اور روزہ ضرر نہ کرے۔ تیسری شرط ہے عاقل ہونا، لہٰذا مجنون اور پاگل پر روزہ فرض نہیں۔ چوتھی شرط ہے تندرست ہونا، یعنی کوئی ایسا مرض لاحق نہ ہو کہ روزہ رکھنے پر صحت کے اعتبار سے سخت تنگی اور حرج میں مبتلا ہو جائے۔ اس کی مکمل تفصیل روزہ چھوڑنے کے آدار میں بیان کی جائے گی۔ چنانچہ ہلکے پھلکے نزلہ زکام یا سر میں درد سے روزہ نہ چھوڑیں۔ یوں ہی سگریٹ پان کے عادی افراد ان وجوہات کی وجہ سے ہرگز روزہ ترک نہ کریں، کیونکہ آج سگریٹ کا چند گھنٹوں کے لیے چھوڑنا گوارا نہیں تو کل جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے۔ اللہ کی خاطر نفس کو مطیع کریں، جس نے دنیا میں پریشانی برداشت کی اس کی آخرت سکون میں ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پانچویں شرط ہے مقیم ہونا، یعنی روزہ رکھنے والا شرعی مسافر نہ ہو، اور شرعی مسافر سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے اور کم سے کم 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ یہاں اس بات کو یاد رکھیں کہ جس روزے کی سحری سفر کے دوران ملے اس روزے کو چھوڑنے کی اجازت ہے، یعنی بعد میں قضا رکھ لیں، لیکن اگر سحری گھر پر ملے اور سفر سحری کے بعد شروع ہوگا تو روزہ رکھنا ہوگا، چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اس کی مکمل تفصیل روزہ چھوڑنے کے آدار میں بیان کی جائے گی۔ چھٹی شرط ہے حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ ناپاکی میں چھوڑے گئے روزوں کی بعد میں قضا لازم ہے۔ روزے کے لیے بے وضو پن اور جنابت سے پاک ہونا شرط نہیں۔ تو اگر رات میں دیر سے آنکھ کھلی اور غسل فرض تھا تو پہلے 2 فرض یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا مکمل کر کے سحری کھا لیں، بعد اذان بقیہ غسل مکمل کر کے نماز فجر ادا کریں۔ سحری کھانا روزے کی شرائط میں سے نہیں بلکہ سنت مبارکہ ہے، اس میں برکت ہے، لہٰذا اگر کسی نے جان بوجھ کر بھی سحری نہ کھائی تو روزہ ہو جائے گا، اگرچہ سحری کھانے کے ثواب سے محروم رہے گا۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ روزہ کھولنے اور بند کرنے کا تعلق اذان سے نہیں بلکہ وقت سے ہے۔ تو جو فجر کی اذان کے دوران کھاتا پیتا رہا اس کا روزہ نہیں ہوگا، چونکہ صبح صادق ہوتے ہی اذان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور ہمیں صبح صادق سے پہلے کھانے پینے کے تمام معاملات ترک کرنا لازم ہے۔ اب جو اذان کے وقت کھا رہا ہے تو وہ روزہ شروع کرنے کے ابتدائی وقت یعنی صبح صادق میں کھا رہا ہے، اس لیے روزہ شروع ہی نہیں ہوگا۔ یوں ہی روزہ افطار کے وقت بھی احتیاط سے کام لیں۔ آج کل ہر علاقے اور شہر کے سحر و افطار کے اوقات بآسانی میسر ہیں، لیکن وہاں یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ ایک ہی علاقے یا شہر کے مختلف ٹائم کارڈز میں چند سیکنڈ یا منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں اس بات کو یقینی بنائیں کہ سحری کے لیے جلد بند کرنے والا ٹائم منتخب کریں اور افطار کے لیے دیر والے ٹائم کا انتخاب کریں۔ آخر میں یہ جاننے کے لیے کہ اس ویڈیو سے آپ نے کتنا سیکھا، کمنٹ سیکشن میں ہمارے 2 سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بچے کی عمر 11 سال ہے مگر دوران رمضان اسے ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر نے اسے 10 سے 12 دن تک روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اور روزے بھی موسم گرما کے ہیں، تو کیا اس بچے پر روزہ رکھنے کے لیے سختی کی جائے گی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر 2 ٹائم کارڈز آئے، ایک میں ختم سحری کا وقت 4:13 جبکہ دوسرے میں 4:12 ہے، تو ان دونوں وقتوں میں سے ہمیں کس ٹائم کا انتخاب کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔